عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجب الکرام احترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیز اور محترم نوجوان علماء، میرے علماء بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، میری گفتگو کا عنوان آپ نے سن لیا ہے۔ یہ عنوان بڑا ہی لمبا ہے اور بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وقت میں جو وقت دیا گیا ہے اس میں کچھ باتیں آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکوں، تاکہ ہمارے سامنے وہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ان کی محنتوں اور ان کی قد و کاوشوں کا کوئی خاکہ ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے اندر بھی ایک تشریح اور ایک آمادگی اور ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کا مصداق بن جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ دعوت کا جو عنوان ہے، آپ سمجھتے ہیں عموماً وعظ و تبلیغ کو ہم دعوت سمجھتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا بہت ہی محدود تصور ہے۔ وعظ و تبلیغ اس کا ایک پہلو ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعظ و تبلیغ نہیں کیا تھا، تقریریں نہیں کی تھیں، صرف دروس نہیں دیے تھے، مختلف مقامات پر جا کے آپ نے توحید کی دعوت اور پیغام اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ضرورت پڑی ہے تو مناظرے کی، تو مناظرہ بھی آپ نے کیا ہے، حتیٰ کہ ضرورت پڑی ہے مبالغے کی تو آپ نے مبالغہ بھی کیا ہے، اور جہاں تلک آپ نہیں پہنچ پائے وہاں آپ نے اپنے خطوط کے ذریعے اپنی دعوت کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، گویا تحریری طور پر گویا دعوت کا موضوع صرف جلسہ نہیں ہے، درس نہیں ہے، دعوت کا موضوع تحریر بھی ہے، تبلیغ کے ساتھ تحریر بھی ہے، اور دعوت کا موضوع مناظرہ بھی ہے، حتیٰ کہ مبالغہ بھی ہے۔ میں بنیادی ساری باتیں چھوڑتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں، آپ کو ساری تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں، نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے مبالغہ بھی کیا ہے، مبالغے کا چیلنج دیا، لیکن وہ مبالغے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے مشرکین مکہ کو قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب لانے کا، بلکہ ایک سورت
اگرچہ وہ 3 آیات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت وہ بنا کے تم بتلاؤ، دکھاؤ، جن کو ہمادانی کا بڑا ہی دعویٰ تھا اور اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا سکہ ہمارا ہی چلتا ہے، مگر انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا، میدان میں آ کے 3 مختصر آیات پر مشتمل صورت کے برابر بھی وہ کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ خود یہ باتیں بیان کرتے ہیں، میں صرف اشارات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یہودیوں کا اور ان مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جناب جنت ہماری ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فتمنوا الموت، آؤ دعا کرو اللہ بات دے دے، جنت میں چلے جاؤ، تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ، دعا کرو۔ لیکن انہوں نے یہ بات قبول نہ کی، جنت میں جانے کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی، آسان راستہ تھا نا، نہیں کیا۔ چھوڑتا ہوں، ساری تفصیل نہیں، صرف اشارات پر، آپ عام جلسہ نہیں ہے ورنہ تفسیر بیان کرتا، یہ صرف اشارات پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اسی طرح نصارہ سے بھی مبالغے کی بات ہوئی، مناظرے کے لیے آئے تھے، گفتگو کے لیے آئے تھے، لیکن گفتگو میں جس وقت انہوں نے ناکامی دیکھی، سورۃ آل عمران میں تفصیل موجود ہے، بالآخر نبی علیہ السلام نے مبالغے کا چیلنج دیا۔ سوچ بچار کے بعد بڑی مشکل سے 2 آدمی تیار بھی ہوئے، لیکن جب وہ مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو خوف زدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے مبالغہ کیا تو ہم ہی نہیں، ہمارا سارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے مبالغہ قبول نہ کیا، یعنی جو بھی مقابلے میں آیا ہے وہ پسپا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے گویا کہ اپنے دعوتی میدان کو صرف دعوت و تبلیغ تک نہیں رکھا، مناظرے کا بھی رکھا ہے اور مناظرے کے ساتھ تحریر کا بھی رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے یمن کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، یہ ساری تفصیلات آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، ان تمام کو خطوط نبی علیہ السلام نے لکھے اور اپنی دعوت ان تک پہنچائی۔ تو گویا دعوت و تبلیغ کا یہ میدان بڑا ہی وسیع ہے، صرف دروس اور صرف جلسہ یا رات کی کوئی تقریر یہ صرف دعوتی میدان نہیں ہے، یہ اس دعوتی میدان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دعوتی میدان ہے تو یہ ہماری بھول ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ سنت نے سے ناشناسائی ہے، بھول ہے، اور ہماری حدیث اور سنت سے ناشناسائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک پہلو پہ دعوت نہیں دی، آپ کی دعوت کا دائرہ وہ ان تینوں عناوین پر بلکہ 4 عناوین پر مشتمل تھا۔ جہاں جہاں موقع ملے، جس دعوت کا تقاضا ہو، مناظرے کا ہو تیار، مبالغے کا ہو تیار، تحریر کا ہو تیار، دعوت کا ہو، زبان سے تقریر کا، درس کا تیار۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی، نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو ان 4 میدانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور تمام نبی علیہ السلام کے پیروکاروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ جہاں تک بر صغیر میں کا معاملہ ہے، بر صغیر میں ہمارے اکابر نے اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان پر،